السلام علیکم۔ کیا حال ہے میرے بھائیوں، پیارے دوستوں، عزیزوں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے؟ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور دیکھ رہے ہیں جناب اس حکومت کی آنی جانیاں دیکھ رہے ہیں، اور جو پچھلی عمران خان کی حکومت ہے اس کی کارکردگی اور اس کے جارحانہ بیان، اس کے احتجاج وہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی اس حکومت نے جو ہے نا، جتنے تھوڑے سے دن ہوئے ہم باتیں ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جب عمران خان کی حکومت تھی نا، تو عمران خان ایوریج ہر روز ایک کیس اپوزیشن پہ بناتا تھا، ہر روز ایک کیس، ایک نوٹس آتا تھا، ایک کیس ہوتا تھا۔ اس نوٹس میں مولانا فضل الرحمان، اس میں سارے ہی شامل تھے۔ سارے میں کس کس کا نام لوں؟ نون لیگ کا تو کوئی ایم این اے ایم پی بچا ہی نہیں نا، سینکڑوں کے حساب سے۔ اور یہ ہماری حکومت، یہ کہتے تھے رانا ثناء اللہ وغیرہ کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم ان سے جو ہے نا بدلے لیں گے اور ان کو دیکھیں گے۔ ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جھوٹے کیس تھے، جبکہ پوری قوم اور ہم یہی سمجھتے ہیں، اگر رانا ثناء اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہیروئن کا کیس جھوٹا تھا، تو پھر اس کا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے اوپر بھی جھوٹے کیس بنائے گئے۔ تو میں آپ کو ایک بات یہ آج بتا دوں، عمران خان کی جو پالیسی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جارحانہ موڈ سے حملے کرو، پروپیگنڈا کرو۔ یہ اس کا دو اس کے منشور ہیں، پروپیگنڈا کرو جھوٹا اور حملہ کرو، اگریسو رہو، انتظار نہ کرو کہ دوسرا کوئی حملہ کرے۔ اور یہی وہ شروع سے کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف کھڑا ہو گیا جو اس کا اپنا بنایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اوپر وضاحتیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کہے گا نہیں یہ تو اپنا بنایا ہوا ایسی، یہ فلانا تھا، یہ وہ، یہ نہیں کہ اس کے دفاع میں جواب دیں گے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ جواب دعویٰ دیتے ہیں۔ ان کو دعویٰ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لو کبھی بھی۔ اب اگر عمران خان نے آپ کے اوپر جھوٹے کیس بنائے تھے تو آپ آئیں میدان میں، ان کا بدلہ تو لیں نا کم از کم۔ ہم بھی ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اینٹ آپ نہ ماریں، کسی کو نہ ماریں، بالکل ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اینٹ کا جواب تو دیں نا، وہ تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو اب شہباز شریف صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی نے آج کیا کہا ہے؟ کہتے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، جو چوروں کا، منافقوں کا سربراہ ہے، اور اس نے بلاول بھٹو پہ الزام لگایا ہے کہ تم پنجاب کی 10 سیٹیں لینے کے لیے نواز شریف کے پاس چلے گئے ہو وہاں، اور یہ کتنی سیٹوں کا مطالبہ کرتا رہا ہے پتہ ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہی دوسرا کرے تو وہ غلط ہے اور اپنا کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ اور فواد چودھری کا آج کا بیان ہے کہ پوری دنیا کیا کہے گی بھائی، ایک وزیر اعظم وہ ہے جس کے اوپر وہ کیس ہے اور پوری کابینہ کے اوپر کیس ہے، دنیا کیا کہے گی؟ تو کیس بھی انہوں نے بنائے ہیں، ان کو پتہ ہے جھوٹے کیس ہیں۔ جب یہ کیس بناتے ہیں عدالتیں جو ہے نا آگے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ ان کو جارحانہ گیم نہیں آتی، میں آپ کو یہ بتا دوں، خاص طور پہ نون لیگ والوں کو جارحانہ گیم نہیں آتی۔ آصف علی زرداری سندھ میں حکومت کر رہا ہے، وہ سیف ہے، اس نے اپنی حکومت بچائی ہوئی ہے، اس کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن نون لیگ کا تو انہوں نے صفایا کر دی ہے ہر جگہ سے۔ تو اب جو ہے کہہ آج مریم نواز کے سارے پروگراموں کا اعلان ہوا ہے کہ وہ جی یہ پروگرام کریں گی، یہ کریں گی، یہ کریں گی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ان کے پاسپورٹ ضبط کروائے، انہوں نے ان کی ضمانتوں پہ کیا، انہوں نے اس کے اوپر سارا کچھ کیا۔ یار میں حیران ہوں کہ یہ کیسی سیاست کر رہے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے عمران خان کی جارحانہ سیاست جاری رہی، اب اس نے نظریں اگلے سال پہ پہنچا دی ہیں، اور وہ الیکشن بھی جب بھی ہوں گے وہ کہیں گے دیکھیں میری وجہ سے الیکشن ہو رہے ہیں، جب بھی ہوں گے، سال بعد بھی ہوں گے، وہ سال اس نے متحرک ہی رہنا ہے۔ عمران نے سال اس نے جلسے جلوسوں میں ہی رہنا ہے، اور اس نے کہنا دیکھا میری وجہ سے یہ جناب ہو رہا ہے، میں نہ کہتا تھا یہ فلانا ہے، یہ ہے وہ۔
تو جناب یہ اپنے حملوں کا بدلہ تو لو کم از کم عمران خان کے خلاف فوری طور پہ توشہ خانہ کا ریفرنس چلا دو، بھیج دو۔ ثابت ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف منی لانڈرنگ کے یہ سارے کیس نکلیں گے، دیکھ لینا۔ بھاگ گیا نا شہزاد اکبر، اب اس کو بلاتے پھرو تم، ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالو، ان کو ایسے کرو جیسے تمہیں اپنی نہیں پڑ گئی تھی کہ یار میں ہوں جیل جان تو کس طرح بچا، آپ کو سیاست پھر پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو عمران خان کے جتنے یہ لوگ ہیں، شیخ رشید کا نام رنگ روڈ میں آیا ہوا ہے، مراد سعید کا مواصلات میں آیا ہوا ہے، فواد چودھری کا جیلم میں پروجیکٹوں میں آیا ہوا ہے، معلم جبہ کیس ہے، جہاز کا کیس ہے، ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، بی آر ٹی کا کیس ہے، کتنے کیس ہے آپ کو گنواتے جائیں۔ وہ کب شروع کرو گے؟ وہ شروع کرو تاکہ اس کے جلسے جلوسوں سے توجہ ادھر جائے، عمران کو اس کو ہتھکڑیاں نظر آئیں، رات کو اس کی اپنی جو ہے نا منجی گھومتی ہوئی نظر آئے اس کو چارپائی کہ یار میں ہوں اڈیالہ جیل جان آ لوا۔ آپ کو کاروائی کرے، نہیں کریں گے تو اس نے تو اوپر حملے کرنے ہیں۔ اس کے تو دو پالیسی ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا اور حملہ کرنا، اگریسو ہو کے حملہ کرنا، چاہے وہی کام اس نے خود کیے ہیں، وہ اس نے آپ کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے اوپر جھوٹے کیس بنائے گئے تھے، رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی، سب کو کہہ رہا ہوں، شاہد خاقان عباسی کا تو میں روز دیکھتا ہوں، وہ جی کبھی کراچی جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں، کبھی لاہور آ رہے ہیں، انہوں نے چین ہی نہیں لینے دیا۔ اور یہی عمران خان کی وہ کہتا ہے کامیابی ہے کہ اس کے پاس اکثریت بھی نہیں تھی، 3.5 سال وہ پورے کر گیا، 3.5 سال پورے کر گئے، اس کے پاس تو اکثریت نہیں تھی، کوئی بھی اکثریت نہیں تھی۔ اس طرح کی کمزور حکومت تو 6 مہینے بھی نہیں چلتی۔ اب دیکھ لیں ہماری یہ جو حکومت ہے، ابھی سے مجھے لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہے، کہیں وہ سکرین سے بالکل غائب ہو گئے، کیونکہ اس کا حق بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ علوی صاحب ابھی بیٹھے ہیں، ان کے جانے کا ابھی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ 2/3 میجارٹی چاہیے عارف علوی کو بھگانے کے لیے، 2/3، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس تو 2 ووٹوں کی سمپل اکثریت ہے، یہ کہاں سے 250 ووٹ لائیں گے، ٹھیک۔ اور پھر جتنے بھی یہ باتیں کرتے رہے، انہوں نے سر کوئی کاروائی نہ کی ہے۔ اچھا جتنی آپ لیٹ کریں گے نا، آپ دباؤ میں آتے جائیں گے، آپ پھر کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس لیے شیخ رشید کے اوپر کیس بناؤ، شہباز گل کے اوپر بناؤ، فواد چودھری کے اوپر بناؤ، عمران خان کے اوپر بناؤ، شاہ محمود قریشی کے اوپر بناؤ، جو انہوں نے اپنے آپ کو بری کروایا ہے، اس نے عارف علوی نے، عمران خان نے پی ٹی سی ایل حملے والے کیس میں اپنے آپ کو بری کروایا نا بطور وزیر اعظم، اس کا نکالو اور وہ ان کو ڈالو، پیمرا کو کہو کہ بھئی شاہ محمود قریشی کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے، وہ ابھی تک مفرور ہے، اسد کیسر کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے، وہ ابھی تک مفرور ہے۔ انہوں نے کس طرح نواز شریف کو بیان کر دیا تھا کہ جی مفرور ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، کوئی قانون نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا۔ اب اے آر وائی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں شہباز شریف صاحب، اے آر وائی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کو کوئی تو اس کو توجہ دلاؤ، نوٹس ہی دے دو کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، جھوٹی خبریں چلا رہے ہو۔ 28 بندے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، وہ کبھی 98 کہہ دیتا ہے، ٹی وی سے وہی خبریں پھیلاتا ہے نا، وہ کر دیتا ہے۔ اس کے عمران خان کے جو مراد یافتہ لوگ ہیں جن کو اس نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، وہ سارا دن جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو آپ ریڈی والے سے، سائیکل والے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا ہاں جی نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، شہباز شریف چور ہے اور عمران خان نیک ہے جی، اور جی مدینہ دی ریاست دا نام لے دے۔ اس کے بھانڈے کب پھوٹو گے؟ اس کے بھانڈے کب کھولو گے؟ کب پھوڑو گے؟ کب پھوٹو گے؟ کب بھونڈو گے؟ اس کو نکال کے لوگوں کے سامنے اس کا اصلی چہرہ لاؤ۔ ویسے میں نے عمران خان کے لیے نا ایک لفظ استعمال کیا ہے، جیسے یہ کہتا ہے غلامی چاہیے یا آزادی، بالکل جھوٹ۔ مدینہ کی ریاست چاہیے یا یزید کی ریاست چاہیے، بالکل جھوٹ۔ یہ جان بوجھ کے جو ذہین آدمی یا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا،
جب کوئی بددیانتی کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. کیا کہتے ہیں؟ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. ایک آدمی جان بوجھ کے ایک عام بندے کو کہتا ہے کہ یہ جو آگ جل رہی ہے نا یہ سونے کی ہے اور یہ جب ٹھنڈی ہوگی تو اس میں سے سونا نکلے گا. اسے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ پیلے رنگ کی تو ہے لیکن اس میں سونا نہیں ہے, یہ اسے پتہ ہے نا. تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. عمران کو پتہ ہے کہ امریکہ نے کوئی دھمکی نہیں دی لیکن وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی پھیلا رہا ہے. عمران کو پتہ ہے کہ کوئی میں مدینے کی ریاست نہیں بنا رہا ان 12 کتوں کے ساتھ رہنے پہ. شیرو میں جو 12 کتوں کے ساتھ یہ بنی گالا میں رہتا ہے اس سے کوئی مدینے کی ریاست نہیں آتی, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ عید پہ جاتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, سکینڈل ہی سکینڈل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے مدینہ کی ریاست. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. تو یہ اس طرح کا وہ کہتا ہے ابسولوٹلی ناٹ. کتنا وہ چل گیا ہے, ہم کوئی آپ کے غلام ہیں جی کہ آپ کی ہر بات مانے. اس کے اوپر کتنے وہ یہ چیزیں پھیلا دی گئی ہیں. تو اپنا یہ ساری چیزیں کب تم ٹھیک کرو گے, کب ٹھیک کرو گے؟ ہم تو بھائی کہہ کے تھک گئے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ سر جی ان کو جگاؤ, یہ کیا کریں گے. ابھی تک آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اس نے قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس دائر کیا, بعد میں اس نے کہا جی وہ تو میں نے مذاق کیا تھا, ایسے جھوٹا تھا. بھائی جھوٹا تھا تو اس کا جھوٹے کے اوپر ایف آئی آر میں عام بندے کو ہی پتہ چلتا ہے کہ 182 لگتی ہے. جب ملزم باہر آ جاتا ہے نا تو مدعی اندر جاتا ہے, کہتے ہیں ملزم باہر تے مدعی اندر. یہ فکرہ سنا ہوا ہے نا, اس کے اوپر 182 لگتی ہے کہ آپ نے جھوٹی کاروائی کیوں کی ہے. وہ کہہ رہے قاضی فائز عیسیٰ کا مجھے فروغ نسیم نے کہا تھا یہ میری غلطی تھی. دیکھ لیں پھر آپ اس کے اوپر کوئی کاروائی بنتی ہے, اس کے اوپر ریفرنس بنتے ہیں, آپ بنائیں. الوی کے اوپر یہی والا ریفرنس بنتا ہے کہ اس نے اپنے دستخطوں کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے اور سپریم کورٹ میں اور پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی ہے. یہی ریفرنس عارف الوی کے ساتھ آج ہی دائر کرو, نہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو جی ایسے ہی تھا بس. کل کو عمران نے ایسے ہی کہہ دینا ہے کہ وہ جی خط بھی میں مجھے غلطی لگی تھی, وہ بعد میں اس نے کہنا ہے. ابھی تو اس کو کیش کروا رہا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں غلامی آزادی والی, یار وہ بات بھی ایسے ہی تھی, مجھے فلانے نے کہا تھا. عمران تو دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے فلانے نے کہا تھا. ابھی فارن فنڈنگ والے کیس میں پکڑا گیا ہے, 11 بندوں کو کہتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور وہ 11 بندے کون ہیں؟ اسد کیسر, سپیکر, علی زیدی, اس طرح کے 11 بندے ہیں اس کے پارٹی میں. کہتے ہیں جی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ ان سے پوچھیں. تو کچھ سیکھو, کچھ دیکھ کے ہی سیکھو. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز صاحب کی آخری بتاتا ہوں. حمزہ شہباز صاحب کی پیشی کے لیے 2 بجے کا ٹائم ہے, 2 بجنے والے ہیں. عدالت نے کہا ہے کہ ہم اگر صدر یا گورنر استعفیٰ یہ حلف نہیں لیتے ہم کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کاش یہ عمران خان کے ساتھ ایسے ہوتا نا, قسم خدا کی گورنر ہاؤس کے باہر بندے ہی بندے ہوتے, کال دے دیتا آؤ جی اس کی ایسی کی تیسی. صدر عارف الوی کے ایوان صدر کے باہر بندے ہی بندے ہوتے. لیکن نہیں سر جی یہ نہیں کچھ کرتے, ہم کیا کریں, یہ ہم کیا کریں. چلیں آپ ٹینشن نہ ہو. مریم کا پھر کیس کھٹائی میں پڑ گیا. مریم کا جو ڈی بی تھی اس میں پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں سنتے. ابھی دیکھیں مریم کی بھی نئی ڈی بی پھر بن رہی ہے, یہ دوسری دفعہ ایسے ہو رہا ہے. تو جو بھی کاروائی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہیں. تو فی الحال آپ کو یہ بتاتے ہیں, آپ پی ٹی آئی والوں کو جتنا سپیس دیں گے, جتنا سکون دیں گے, وہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے. وہ آرام سے بیٹھے ہیں. ہاں ان کو جب پتہ چلے گا عمران کو ایک دن اس کا کراچی میں پیشی ہو, دوسرے دن پشاور میں ہو, تیسرے دن اس کی ملتان میں ہو, چوتھے دن میاں والی میں ہو, 5ویں دن اس کی لاہور میں ہو, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یار تو یہ تو کیس ایسے بنتے ہیں جو میں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ نہیں کہیں گے ساری کابینہ ملزموں کی ہے, ساری کابینہ مجرموں کی ہے, وزیر اعظم مجرم ہے, یہ پھر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی, باقی رب رکھا.